السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آج ہمارے پاس نیا سبق شروع ہونے جا رہا ہے، ماں سے زیادہ کون ہے اچھا۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے والدین باپ کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے ایک بہت اچھی سی نصیحت بھی حاصل کی تھی کیا کہ بچے اپنے بڑوں سے دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سبق ہے یہ دراصل ایک نظم ہے، نظم کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، اور اس میں ماں کی عظمت بڑائی اور اس نے جو ہماری پرورش میں کردار ادا کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں بچوں نظم ہم۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا، بولنا اس نے مجھ کو سکھایا، چلنا اس نے مجھ کو سکھایا، اس نے مجھے قرآن پڑھایا، سیدھا رستہ اس نے دکھایا۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا، اس نے میری خدمت کی ہے، اس نے مجھ سے الفت کی ہے، اس نے مجھے نصیحت کی ہے، روشن دین کی عظمت کی ہے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا۔ اللہ اپنی رحمت رکھے، ماں کو میری سلامت رکھے، کوئی نہ اس سے عداوت رکھے، بھائی بہن کی الفت رکھے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا۔ یہ چھوٹی سی نظم جو ہمارے پاس کتاب میں سبق کے طور پر دی گئی ہے، اس میں دیکھیے ایک ایک شعر لے کر اور سمجھتے ہیں اس کو، کس شعر میں کیا بات بولی گئی ہے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا، یہ تو دراصل بولا گیا ہے کہ اس دنیا میں ماں سے زیادہ ہمارے لیے ماں سے زیادہ اچھا اور پیارا کوئی نہیں ہے، جتنی محبت وہ ہم سے کرتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بولنا اس نے مجھ کو سکھایا، چلنا اس نے مجھ کو سکھایا، اور ماں ہی وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کو بولنا اور چلنا سکھاتی ہے۔ اس نے مجھے قرآن پڑھایا، سیدھا رستہ اس نے دکھایا، اور قرآن کی جو تعلیم ہے وہ بھی مجھے کہاں، ماں سے ملی ہے، اور اس نے مجھے سیدھا رستہ یعنی کہ اچھے اور برے کی پہچان بتائی ہے، اس میں جو نیکی کا راستہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا، اس نے میری خدمت کی ہے، اس نے مجھ سے الفت کی ہے۔ اس نے میری خدمت کی ہے یعنی کہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور اپنی بنیادی ضروریات بھی خود کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے نہ کھا پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کپڑے بدل سکتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے، اپنے اس چھوٹے بچے کی خدمت کر کے اسے اس قابل بناتی ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کام نہ کر لے اس سے پہلے وہ سارے کام اس کی ماں ہی کرتی ہے۔ اس نے مجھ سے الفت کی ہے، یقیناً یہ محبت ہے اس کی جو بلا عوض اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اس نے مجھے نصیحت کی ہے، روشن دین کی عظمت کی ہے، اور اس نے ہی مجھے سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے کس بارے میں کہ جو میرا دین ہے اس کی جو بڑائی ہے وہ بیان کہاں، بچے کا جو بنیادی یا پہلا مدرسہ جسے آپ کہہ لیں وہ کیا ہوتا ہے، گھر اور ماں کی گود۔ تو بنیادی چیزیں تو بچہ وہیں سے سیکھ کر اپنے دین مذہب کے بارے میں نکلتا ہے، پھر اس میں مزید وسعت کے لیے آپ کی سوسائٹی میں، معاشرے میں مزید ادارے کام کرتے ہیں، لیکن اصل جو تعلیم ہے جو اسے گھر میں اپنی ماں سے ملتی ہے وہ دراصل اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا۔ اللہ اپنی رحمت رکھے، ماں کو میری سلامت رکھے۔ اب اس میں کیا ہے کہ انسان کے، اس بچے کے اپنی ماں کے لیے جذبات ہیں جو وہ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری ماں پر اپنی رحمت رکھے اور اس کو میرے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ کوئی نہ اس سے عداوت رکھے، بھائی بہن کی الفت رکھے، اور کوئی بھی اس سے دشمنی
نہ کرے، بھائی بہن کی الفت رکھے، یہ جو بھائیوں میں اور بہنوں میں محبت ہے اس کو بھی کیا سلامت رکھے۔ ماں سے زیادہ کون ہے اچھا، ماں سے زیادہ کون ہے پیارا۔ تو یہ تو تھی ہماری نظم۔ پڑھنے کا کام ہمارا پورا ہوا، ہم نے نظم سمجھی، بہت چھوٹی سی نظم لیکن بہت کچھ اس میں سمجھایا بھی ہے، ماں کی جو خدمات ہیں وہ بھی بیان کی ہیں، اور پھر ماں کے لیے دعا بھی شامل کی گئی ہے۔ اب ہمارا کلاس ورک، کلاس ورک میں پہلے آپ کے الفاظ معنی ہیں، درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ، پہلا لفظ کیا ہے؟ الفت۔ الفت کے معنی محبت، لگاؤ۔ عظمت، عظمت کے معنی ہیں شان، بڑائی۔ سلامت کے معنی قائم۔ اور کیا لفظ ہے؟ عداوت۔ دشمنی۔ ٹھیک ہے بچے، یہ الفاظ کے معنی ہو گئے، اس کو میں مٹا دے رہا ہوں، اگلا کام کریں گے ہم۔ اب شاعر نے نظم میں ماں کے کیا کیا احسانات گنوائے ہیں۔ اگلا سوال، ماں کا احترام اور اس سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے اگلا سوال، ویڈیو روک کر پہلے یہ سوال پورا کریں، پھر یہ اگلا سوال کاپی کریں۔ ہمیں اپنی
ماں کے لیے کیا دعائیں مانگتے رہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا کلاس ورک میں 3 سوالات ہو گئے۔ اب کلاس ورک کا ایک کام اور ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں ہم۔ الفت کے 5 ہم آواز الفاظ نظم میں سے لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو نظم میں جو موجود ہیں الفت، عداوت، سلامت، محبت، یہ الفاظ آئے تھے، اور کیا آیا تھا؟ رحمت، نصیحت۔ ٹھیک ہے، تو 5 ہو گئے، 1 2 3 4 5 الفت کے۔ صحیح ہے بچوں، یہ الفت کے 5 ہم آواز الفاظ ہو گئے۔ یہ تو تھا آپ کا کلاس ورک۔ اب آپ کے پاس ہوم ورک میں کچھ کام ہے، یہیں سے ہوم ورک میں کیا ہے؟ جی یہ رہا صفحہ نمبر 28 سے، یہ خالی جگہ ہیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ ہوم ورک آپ کا دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک، یہ آپ کے ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ اوپر، انہی میں سے کوئی لفظ یہاں پر لگے، آپ کے یہ خالی جگہ کے جو جملے ہیں یہ پورے ہو جائیں۔ یہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ آپ کا کام یہاں مکمل ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔